Welcome to all in Siddiqui Info Hub. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے مقدس نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو دشمن پریشان کر رہے ہیں، تنگ کر رہے ہیں، آپ کو نقصان پہنچا رہے ہیں، آپ کی جان کو خطرہ ہے یا آپ کے مال کو خطرہ ہے یا دشمنوں سے آپ کی اولاد کو خطرہ ہے، اس آیت مبارکہ کو پڑھیں۔ دشمن کی توپوں کے گولے انہی کے اوپر برسیں گے۔ محترم ناظرین، پہلے ہم پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کا غزوہ خندق کا واقعہ آپ کی پیش نظر کرتے ہیں۔ غزوہ خندق سن 5 ہجری میں واقع ہوا۔ غزوہ خندق کا دوسرا نام غزوہ احزاب ہے۔ احزاب کا معنی ہے بہت سے لشکر۔ اس جنگ میں کئی قبائل، بنو نذیر، بنو قریظہ، بنو عطفان اور مشرکین مکہ سب متحد ہو کر آئے تھے۔ چونکہ اس جنگ میں کفار کے کئی لشکر متحد ہو کر مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے آئے تھے، اس وجہ سے اس کو غزوہ احزاب کہا جاتا ہے، اور مسلمانوں نے اس جنگ میں خندقیں کھود کر کفار کے مقابلے کی حکمت عملی اختیار کی تھی۔ اس مناسبت سے اس کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس غزوہ میں کفار کی تعداد 10,000 اور مسلمانوں کی تعداد 3,000 تھی۔ تقریباً 1 مہینے تک یہ جنگی محاصرہ جاری رہا۔ اس جنگ کی ابتدا اس طرح ہوئی کہ بنو نذیر کو جب حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ سے جلا وطن کر دیا تو وہ خیبر میں جا کر بھی شرارتوں سے اور اپنی یہود والی بے ہودگیوں سے باز نہ آئے۔ ان کے بڑے مکہ معظمہ پہنچے اور قریش مکہ سے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کریں اور ان کو، ان کے کام کو اور ان کے ساتھیوں کو سب کو ختم کر دیں۔ قریش کو آمادہ کرنے کے بعد یہ لوگ یہودیوں کے سردار قبیلہ بنی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کرنی ہے۔ قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دینے کا وعدہ کر لیا ہے، تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہو جاؤ تاکہ اسلام اور مسلمانوں کا قصہ ہی ختم ہو جائے۔ ان کے علاوہ دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں کے ارادہ بد کی اطلاع ملی تو آپ علیہ السلام نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کیا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ کے باہر خندق کھود لی جائے۔ انہوں نے بتایا کہ اہل فارس دشمن سے محفوظ رہنے کے لیے یہ تدبیر اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ خندق کھودی گئی جو مدینہ منورہ کے اس جانب تھی جدھر سے دشمنوں کے آنے کا اندیشہ تھا۔ اس خندق کی کھدائی میں سید دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود شریک ہوئے۔ سردی کا موسم تھا اور ہر طرف سے خوف ہی خوف تھا۔ نبی علیہ السلام نے خود ہی خط کھینچ کر خندق کی حدود مقرر فرمائی اور ہر 10 آدمیوں کو 40 ہاتھ کا رقبہ کھودنے کے لیے دیا۔ جب دشمنوں کی جماعتیں مدینہ طیبہ کے قریب پہنچی تو انہوں نے خندق کھودی ہوئی پائی اور کہنے لگے یہ تو عجیب دفاعی تدبیر ہے جسے اہل عرب نہیں جانتے تھے۔ وہ لوگ خندق کے اس طرف رہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے اس طرف رہ گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خندق کے اس طرف 3,000 مسلمانوں کے ساتھ جبل صلاح کی طرف بشت کر کے قیام پذیر ہو گئے اور عورتوں اور بچوں کو حفاظت کی جگہوں یعنی قلعوں میں محفوظ فرما دیا۔ دشمن نے خندق کو پار کرنے کی ہمت تو نہ کی، البتہ کچھ تیر اندازی ہوتی رہی۔ مشرکین میں سے چند آدمی اپنے گھوڑے لے کر خندق میں اتر گئے جنہیں ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ اس کے بعد دشمن نے خندق پار کرنے کی ہمت نہیں کی۔ اسی غزوہ کے موقع پر مکمل طور پر جنگی مشغولیت کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نمازیں بھی قضا ہو گئیں، جن کو آپ علیہ السلام نے رات کا ایک حصہ گزر جانے کے بعد قضا کیا۔
اس طرح مسلمانوں کو نمازوں کی قضا کرنے کا طریقہ بھی بتلایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگ کے لیے آنے والی جماعتوں کی شکست کے بارے میں مسلسل دعائیں کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن ابی اوفا رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ علیہ السلام یہ دعا کرتے رہے: اے اللہ، کتاب کے نازل فرمانے والے، جلدی حساب لینے والے، ان جماعتوں کو شکست دے اور ان کو ڈگمگا دے۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی اور سخت تیز ہوا بھیج دی، جس سے دشمنوں کے خیمے اکھڑ گئے، چولہے بجھ گئے، ہانڈیاں الٹ گئیں۔ ہوا تیز بھی بہت تھی اور سخت سرد بھی۔ دشمنوں کی جماعتیں اس سے متاثر ہو کر بھاگ کھڑی ہوئیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ہوا کے ذریعے دشمنان اسلام کو شکست دے کر واپس کر دیا۔ اس غزوہ میں مشرکین میں سے 3 آدمی قتل ہوئے، مسلمانوں میں سے 6 صحابہ شہید ہوئے۔ آئیے ناظرین، وظیفہ کی طرف آتے ہیں۔ سب سے پہلے تعوذ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور پھر تسمیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد درود ابراہیمی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید پڑھ کے سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 18 کو پڑھیں گے۔ سم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ آپ نے ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لینا۔ 7 مرتبہ پڑھ کے دشمنوں کا تصور کر کے ان کے اوپر پھونک دینا ہے، دم کر دینا ہے۔ اور تصور کیا کرنا ہے؟ ان سے حفاظت کا تصور، یعنی ان کے اشارے سے، ان کے فتنے سے، ان کے نقصان سے، ان کی تکلیف سے حفاظت کا تصور کرنا ہے۔ انشاءاللہ چند دن یہ عمل کریں گے، اللہ رب العزت دشمنوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہے۔ دوسرا فائدہ، اگر آپ کہیں سفر میں جا رہے ہیں، ویرانے سے گزر رہے ہیں، جنگل میں بیابان راستے میں آپ کا گزر ہو رہا ہے، کوئی موذی جانور سامنے آ گیا جس سے آپ کو شدید خطرہ ہے، جس طرح انسانوں سے خطرہ تھا اسی طرح اس جانور سے خطرہ ہے، شیر آ گیا، بھیڑیا آ گیا یا کوئی کتا آ گیا، تو آپ نے فوراً اس آیت مبارکہ کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ وہاں 7 بار نہیں، آپ پڑھتے جائیں گے اور چلتے جائیں گے۔ اگر کوئی اپنے دشمن کی چالوں سے پریشان ہے اور اس سے حفاظت چاہتا ہے اور اللہ کی مدد چاہتا ہے اور ناحق مقدمے اور دشمن کے بچاؤ کے لیے یہ عمل کریں۔ آپ دشمن کی چالوں سے پریشان ہیں، جو کوئی بلا وجہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس اسم مبارک کا ورد کریں۔ انشاءاللہ آپ کا دشمن زیر ہو جائے گا، آپ کے قدموں میں ہوگا اور ذلیل ہو کر رہے گا اور اسے ذلت ملے گی۔ یہ اسم مبارکہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے پڑھا جاتا ہے جو ظالم دشمن کے ظلم کا شکار ہیں۔ یہ نہ صرف دشمن کو زیر کرتا ہے بلکہ روحانی قوت بھی عطا کرتا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ آپ حق پر ہوں، ناحق کسی کے لیے نہ کریں، کیونکہ آپ نے کل قیامت کو بھی اپنے رب کی بارگاہ الہی میں جواب دینا ہے۔ اس لیے کسی پر ظلم نہ کریں، زیادتی نہ کریں، حق پر ہوں تو یہ عمل کریں۔ ہر روز بعد نماز عشاء اول و آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور پھر یہ پڑھتے وقت اس دشمن کا تصور کرنا ہے اور اس ظالم کا تصور اپنے ذہن میں رکھیں، اور رکھ کر آپ یہ عمل کریں۔ اللہ پاک دشمن کے ناپاک ارادوں کو خاک میں ملائے گا۔ آپ نے ہر روز 1100 بار یا قہارو یا جبارو یا مذلو یا منتقمو پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہر میدان میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ اس دوران پاکیزگی اور نماز کی پابندی ضروری ہے۔ محترم ناظرین کرام، آپ سے درخواست ہے کہ میری اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے، اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے
کہ نیکی کی بات کو سننے اور سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنے بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے اور دنیا و آخرت کی اور قبر کی منزلیں آسان ہو سکیں، اور ہمارے گھروں میں سلوک اور محبت پیدا فرمائے، اور ہمارے سب بہن بھائیوں کو پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت النبی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمارے جتنے بھائی بھی پریشان ہیں، میرا مالک ان کی پریشانیاں دور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام امت مسلمہ پر اپنا رحم، اپنا کرم اور اپنا فضل کرے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے مسائل کو حل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک پاکستان کی خود حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین یا رب العالمین۔